تو ہمارے گیسٹ آئے ہیں عباس بھائی، ہمیشہ ہمارا انٹرویو لیتے ہوتے ہیں عباس، ہاں اور آج تو آج باز آ گئے ہیں. آج عابد عباس بھائی خود آ خیریت گئے چلیے ہیں. سے؟ باز کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں خیریت سے؟ جی جی. زبردست زبردست. میں نے بس آپ لوگوں کے 2-3 منٹ لینے تھے، اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ میں آپ کو کنٹینیوسلی کہتا رہا کہ پلیز مجھے لنک دے دیجیے گا. ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے، ہماری سے مراد ان صحافیوں کی جو صحافت کو سیریسلی لیتے ہیں، کہ جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم پہ لازم ہوتا ہے کہ ہماری رائے سامنے نہ آئے. تو آپ دونوں نے مجھے 2 بار موقع دیا، عزت دی خود سے بات کرنے کے لیے. اس وقت میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ دونوں مل کر بات کرتے ہیں تو مجھے لگا شاید ایک چیز ہے جو آپ دونوں تک اور سننے والوں تک پہنچنی چاہیے. وہ یہ کہ اور میں اس سے پہلے ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا. میں نے صحافت میں ماسٹرز تو کیا، لیکن میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے. میں نے سول انجینئرنگ ہوں. کی نارتھ امریکہ سے، اس کے بعد ماسٹرز کیا کینیڈا سے. تو جب آپ لوگ الحاد میں سائنس کی بات کرتے ہیں تو میجورٹی چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں، اور ظاہر ہے جب جرنلزم کیا تو فلسفہ اور تمام چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں. اس کے باوجود بھی میں خود کو ایک مسلمان سمجھتا ہوں کہ جس نے اسلام کو اپنے تئیں جتنا وہ پڑھ سکا سمجھ کر ایکسیپٹ کیا. لیکن جو چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں میری طرح، جو بہت کم ہوں گے لیکن ہیں، کہ جن کے سامنے آپ نے کچھ ایسے سوال کر دیے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں. خاص طور پہ میں حارث سلطان صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ریسنٹلی، یا پتہ نہیں، میں نے تو اس کو ریسنٹلی دیکھا کہ ماریا کتیا کے ساتھ جو رسول اللہ کا معاملہ ہوا، وہ ایک واقعی اخلاقی ڈائلیما ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جس طرح غالب بھائی جب ہسٹری کی بات کرتے ہیں، کوئنس کی بات کرتے ہیں، پیٹرا کی بات کرتے ہیں، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے. تو بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، انہیں سیریسلی لیتے ہیں، اپنے تئیں ان پر تحقیق بھی کرتے ہیں. دوسری بات، آپ دونوں ہوں اور غامدی صاحب ہوں یا پھر انجینئر علی مرزا ہوں، یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہوگی، کم بختی ہوگی، کم ظرفی ہوگی، اور خاص طور پہ آپ دونوں، کہ اگر ہم نے آپ کو اپنے سروں کا تاج نہیں بنایا، ہم نے آپ کو وہ عزت نہیں دی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. دا ریزن از کہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، وہ اچھی ہو، بری ہو، خدا کے ساتھ ہو یا اس کے خلاف ہو، اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی ہو، آپ اس پہ کھڑے ہیں. میں تو چھوٹی سی صحافت کرتا ہوں، میں تو صرف سوال کرتا ہوں، اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایک انٹرویو کے بعد کتنی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو میں تو اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ جن مشکلات سے آپ دونوں گزرے ہوں گے، ظاہر ہے فائنینشیل بھی ہوں گی، فیملی کی بھی ہوں گی، جان کے خطرے بھی ہوتے ہیں، آپ کو اپنے ہزار کام ہوں گے. آپ آتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو میں تو بس آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور بار بار آپ کے سننے والوں کو، اور جہاں تک بھی یہ بات پہنچے، ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، 28 سال کا ہو گیا ہوں، 3 ملکوں میں رہا ہوں، نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں. تو میں نے ان دونوں کو انتہائی شریف النفس پایا، اپنے مقصد سے بہت مخلص پایا. اور یہ آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں کوئی بٹنگ نہیں کر رہا، میں کوئی ویوز کے لیے نہیں کر رہا. جب انٹرویوز ہوئے تو میں نے بس آپ کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد تو ہماری کبھی بات بھی نہیں ہوئی. تو میں جینوئنلی یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ کے سننے والے اور جو بھی عقل رکھتے ہیں وہ آپ کو نہ صرف اپنے سروں کا تاج بنائے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یو آر کمنگ فرام اے پوائنٹ آف ایمپتھی. جب آپ خدا پہ تنقید کرتے ہیں، گو کہ میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں، جب آپ رسول خدا پر تنقید کرتے ہیں تو یو کم فرام اے پوائنٹ آف ایمپتھی، کہ یار یہ چیز مجھے حق مل گیا ہے اپنے خیال میں، یہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، وہ تمام مشکلات برداشت کر کے جو مجھے کرنی پڑتی ہیں. تو بس میں آپ دونوں کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت آپ نے پتہ نہیں اتنی باتیں کر دیں، اور آنیسٹلی اسپیکنگ غالب تو چلیں ایک آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نام بنتا ہے پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا. لیکن میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو واقعی ایک گلوریفائڈ قسم کا ٹرول ہی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے میں نے کبھی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل وغیرہ نہیں سمجھا، میں اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں کبھی ہوئی نہیں. یعنی یہ کوئی ایسی نہیں کہ ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل، کوئی ہم پہیا دوبارہ سے ایجاد نہیں کر رہے کہ جی میں کوئی ایسی چیز کا. یہ مجھے حیرت تب ہوئی تھی جب میرے یہ خیالات میرے ذہن میں آئے تھے. میں نے کہا تھا یار
میں کوئی ایکڈیمکلی I've just got a little undergraduate degree, میں نے جتنا بھی پڑھا ہے بس یہ پاپولر سورسز سے ہی پڑھا ہے, اپنے انٹرسٹ سے پڑھا ہے. یعنی آپ نے بھی بتایا آپ نے سول انجینئرنگ کی ہے, آپ نے ماسٹرس کیا جرنلزم میں, غالب جیو فزسسٹ ہے. ایون ایکڈیمکلی اسپیکنگ I don't feel, اور میں اپنے آپ کو واقعی کوئی توپ نہیں سمجھا کبھی بھی. تو میں لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی تھی کہ میں ان کانسیپٹس کو, جو یہ فلسفی ہے, ان کے کانسیپٹس کو میں سمجھ پا رہا ہوں. تو اتنے جینیس لڑکے جو میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے, جنہوں نے ایف ایس سی میں ان کے نمبر آئے تھے کوئی 900 کے قریب, ان کے ہائی نمبر آئے تھے, اور میرا ایف ایس سی میں بڑا غرق ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے آسٹریلیا آنا پڑا تھا, میں یو ای ٹی میں نہیں جا سکا تھا. تو اتنے جینیس لوگ وہ کیوں نہیں ان کو سمجھ پا رہے؟ کیا انڈاکٹرینیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہم واقعی اپنے بیسک کویشچنس کو یا کانسیپٹس کو اوپر اٹھانے؟ تو اس کی وجہ میرے نزدیک, یہ میرا ویو ہے کہ کچھ چیزوں کا انڈاکٹرینیشن سے لڑنے کے لیے اتنی عقل کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. جگرے سے مراد یعنی یو شوڈ ہیو دا کریج. اور ایز این ایکٹیوسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کسی کو انسپائر کر سکوں کہ, اور یہ جو جتنے چینلز بعد میں کھلے, میں ان کو چاہے ان کی وہ میری وجہ سے نہ بھی کھلے ہوں, لیکن میں اس کو وہاں پہ میں اپنے آپ کو تھپکی دیتا ہوں کہ مے بی شکل دکھا کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی انڈرسٹینڈ, میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا پاکستان میں تو یہ کام کرے, لیکن میں بہت سارے ایسے ایکس مسلم ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں, شکل نہیں دکھاتے. میں ان کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ دکھائیں اپنی شکل. تو اس کے لیے میرا خیال یہ آئیڈیاز بڑے سمپل ہیں. یہ آج سے کچھ 2,500 سال پرانے سوالات ہیں. یہ فلسفے میں دوسری سائڈ کے لیے زیادہ مشکل ہے اپنی باتوں کو پروف کرنا, ریزنلی لاجک سے پروف کرنا. تو آپ نے جو کہا نا کہ سر کا تاج بنائے, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کے سر کا تاج بنوں, لیکن مے بی غالب would probably become one. No, I'm not being humble. I genuinely believe that. آپ مجھے privately بھی جانتے ہیں, لیکن having said that, just to wrap this up and then you can comment on that. اور جب میں نے عباس جب آپ سے بات کی تھی, میرا خیال پہلے غالب سے پہلے میں نے آپ سے ہی بات کی تھی, اور آپ کا جو انٹرویو, اور میں نے آپ کے اس وقت 1-2 انٹرویو دیکھے تھے, میں نے پھر ڈاکٹر اشتیاق احمد کا انٹرویو دیکھا تھا آپ کے چینل پہ, اور میں بڑا امپریس ہوا تھا, اور مجھے اس چیز پہ بھی خوشی ہوئی تھی کہ obviously you're a Muslim, and مجھے کئی پاکستان کے مین اسٹریم جرنل, یہ میرے 2 انٹرویو پڑھے ہوئے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کا غالب کے ساتھ بھی ہوا تھا. 2 انٹرویو میرے بھی پڑھے ہیں, یہ غالب کے 2, ہاں یہ غالب کے ایک ہی تھا, لیکن یہ 2 پارٹس میں, ایک ریسنٹلی بھی ہوا. یہ تو میں نے جو یہ آپ کی دیکھی تھی اور میں بڑا امپریس ہوا تھا, اور اس میں آپ کی بھی, گائز پلیز گو اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل, اور اس میں آپ جیسے جرنلسٹ کو بھی, کیونکہ کئی جرنلسٹ میرے پاس آئے مین اسٹریم کے, انہوں نے مجھ سے بات کرنی تھی, انہوں نے کہا سوری حارث بھائی یہ کام تھوڑا خطرناک ہے. تو میں نے کہا اوکے, دکھ ہوتا ہے مجھے, کیونکہ جب حمزہ عباسی سے میری بات ہوئی تھی, میں نے کہا ایک ڈور کھلے گا, ایک اتنا بڑا مین اسٹریم کا نام اگر میرے سے جڑے گا تو اس کے بعد اور نام جڑیں گے. تو ہم تو چاہتے ہیں مفتیوں سے بات کریں, بڑے بڑے عالموں سے بات کریں, اس میں ہمیں گراؤنڈ گین ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جیت گئے وہ ہار گئے, یہ نہیں, گراؤنڈ گین ہوگی. یہ جو ڈسکورس ہے یہ پاپولرائز آگے بڑھے گا, یہ آگے بڑھے گا. سو آئی تھنک تھینک یو ٹو یو فار ڈوئنگ یور جاب سو ونڈرفلی. اور میں تو سوچ رہا تھا, آپ نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے گڈ جرنلسٹ, ہم اپنی اوپینین نہیں رکھ سکتے, تو میں سوچا تھا آج کچھ آپ ہم پہ تابڑ توڑ حملے کریں گے, لیکن آپ نے کچھ کیا. مجھے بس اگر آپ ایک اور چیز کی اجازت دیجیے, چلیں میں ذرا آپ کی ذرا بات کا تھوڑا رپلائی کر دوں پہلے. اگر ہاں تو آپ نے انٹرویو لیے, اور میں اس بات کو واقعی وہ کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف انٹرویو لیے, اور ہماری جو ایک بڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے جو کہ لوگوں کو برا لگتا ہے, آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا. مجھے ایک بار بھی آپ کے چہرے پہ کوئی ایسی ناگواری نہیں نظر آئی, کیونکہ بڑے لوگ ہیں, مجھے نظر آ جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دم ہی سامنے ہی نظر آ جاتا ہے کہ وہ کتنا ان کو برا لگ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا تحمل ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں, مگر جو آپ کا تحمل ہے, آئی وش کہ میرے پاس بھی ویسا ہوتا. ٹھیک ہے, میں اس میں مجھے کوئی انکار نہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم کوائٹ شارٹ ٹیمپرڈ, پتہ ہے لوگوں کو. تو جس طرح آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیے, کوسچنز کیے, اور یو آلویز نیو کہ کہاں پہ رائٹ کوسچن پٹ کرنا ہے, اور بڑا اچھا, یہ نہیں ہے کہ غالب بولتا ہے تو غالب کو بولنا آتا ہے, نہیں, آپ اگر رائٹ کوسچن نہ پوچھتے تو میں بھی نہ بول سکتا چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت پاکستان میں دیں,
میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ ابھی اس چیز کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. وقت لگے گا مگر میں نا امید نہیں ہوں پاکستان سے, کیونکہ ہم 3 بندے پاکستان سے نکلے, عباس آپ بھی, میں بھی اور حارث بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس بہت انٹیلیجنسیا بیٹھی ہے, بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں جن کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی اگر بات کریں ہم, تو مطلب بہت, آسما جہانگیر کا بہت بڑا نام ہے. میں اب کچھ لوگوں کے نام اگر ادھر لوں تو ان کے لیے پرابلمز بھی بن سکتے ہیں. میں جبران ناصر کا بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, سلمان حیدر, اور بڑے لوگ ہیں جو کہ بہت زبردست لوگ ہیں جن کا بڑا سید اچھا ویژن. مزمل, سید مزمل کی آپ بات کر لیں, ایون کہ حارث نے حمزہ عباسی کا نام لیا, میں تو اس بندے کے گٹس کو سلام کرتا ہوں کہ حمزہ عباسی نے نہ صرف حارث سے بات کی, ایک اتنا امپاسبل کام کیا جو کہ احمدیوں کے حق میں بولنا, مین گیس سٹریم کے حق میڈیا میں, پر. گیس کے ہاں حق میں بول دیا, معافی ہاں مانگی گیس سے میرے چینل پہ, میرے شو پہ ہاں, گیس سے معافی مانگی کہ میرے بڑے تو ویوز بڑے خطرناک تھے. بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کا ایک حصہ ہے. ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ہم کوئی ان سے علیحدہ ہیں, آسمان سے اترے ہم ہیں. ان کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ حارث نے یہ کہہ دیا کہ غالب بہت جو ہے نا آگے جائیں گے, تو میں ایسا نہیں سمجھتا. کیوں؟ ایک تو بات یہ کہ حارث کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ایک ہی سوال حارث سے بھی کیا جا رہا ہو اور مجھ سے بھی کیا جا رہا ہو, عام طور پہ ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی جواب آ رہا ہوتا ہے. تو اگر حارث یہ کہے کہ نہیں جی غالب کو بڑا 30 مار کھانا ہے, تو نہیں, یہ بات نہیں ہے, کیونکہ حارث کے ذہن میں وہی سیم باتیں آ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پتا چلتا ہے کہ حارث کی اور میری مطلب جو مینٹل وہ ہے سوچنے کا انداز, وہ بہت ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دونوں کا ایک سنرجیٹک افیکٹ ہوا ہے کہ he improves me, he brings the best out of me and I try to bring the best out of him. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈوو ہے, تو جو کہ نظر آ بھی رہا ہے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی میرا نام اگر کہیں لکھا ہوگا اور حارث کا نہیں لکھا ہوگا, جہاں لکھا ہوگا ایک ہی لائن میں دونوں کا نام لکھا ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور مے بی اٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. صحیح ہے, تو اور یہ نہیں ہے کہ ہم دو ہی رہیں گے, ابھی ٹھیک ہے, بڑھیں گے, میں ابھی تو اس کو بڑھیں ایک, گے. آپ کو دو کم از کم 2 اور بندے اگلے 10 سال میں ہم جیسے اور کم از کم نظر آ جائیں. نہیں سر, زیادہ جلدی آئیں گے. ہاں میں تو کہتا ہوں ڈرو اس وقت سے, ڈرو اس وقت سے جب حارث اور غالب اور یہ جتنے ایکس مسلم اسے کہتے ہیں ان کی نیکسٹ جنریشن آئے گی, ناٹ ان اے ملیشیس وے ہم سیئنگ, لیکن ایک نیکسٹ جنریشن آئے گی. جو ہم ابھی وائلنس بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں اس آگ میں سب جلیں گے, یہ وائلنس جب ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کا ریئیکشن آئے گا. یہ میں نے نہیں بلکہ میرے سے پہلے یہ حمزہ عباسی نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ بات کھل کے اب کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اس کو پانی کو دبایا نہیں جا سکتا. پانی کو جتنا دباؤ گے اتنا اوپر اٹھے گا, اور اس میں یہ آپ کے ساتھ ہوگا کام. ابھی دیکھیں, ابھی میاں چنو میں ہوا, 2 مہینے بعد یہ کام ہو گیا. اور میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس سال میں اور لنچنگز ہوں گی. تو کیا یہ معاشرہ آپ نے رکھنا؟ اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. یہ بیچارہ لڑکا جو آدمی جو تھا, پتہ نہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں ان کا دماغی توازن پورے طریقے سے ٹھیک نہیں تھا, یہ جو بھی وجہ تھی. یہ آپ کا پاکستان کون ہے جو آپ کے اوپر الزام نہ لگا دے کہ او بھائی تم نے گستاخی کی ہے, کس کو صفائیاں دیتے پھرو گے؟ تو یہ خطرناک جو کام ہے, اور یہ اس کا وہی سلوشن ہے کہ لوگوں کا ٹیمپریچر جو ہے تھوڑا نیچے لایا جائے, اور وہ اسی طرح لایا جائے گا جب یہ بات ہوگی کہ آپ نے جن کو ہولی کاؤز بنایا ہوا ہے, پارڈن دا پن, لیکن وہ ہولی کیا وہ واقعی ہولی ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ ڈسکورس جب آگے جائے گا آپ خود ہی اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھے گا. اینی وے سوری, ہم نے کافی بات کر دی. آپ نے آخری 2 باتیں کہنے کا موقع دیجیے کہ ہم نے یہ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے, میرا تو صبح شام کا بھی ہے, ظاہر صحافت کے لیے ہمیں کافی کچھ پریپریشن کرنی پڑتی ہے. تو جب میں نے یہ کہا کہ آپ دونوں ہوں یا وہ تمام لوگ جو کافی ساری چیزیں داؤ پر لگا کر اپنی بات رکھتے ہیں, تو انہیں سروں کا تاج اس لیے بنانا چاہیے کہ دیکھیں آج شاید ضیاء الحق کسی کو یاد نہیں ہے اچھے ٹرمز میں, حبیب جالب سب کو یاد ہے. آج سب کو وہ لوگ تاریخ میں یاد رہتے ہیں کہ جو کم از کم آواز اٹھاتے ہیں, صحیح یا غلط, کہ بھائی میں ہوں, کوئی میرے ساتھ نہ ہو, جو میں نے صحیح سمجھا میں اس پہ کھڑا ہوں. اور آخری بات, یہ شاید آپ دونوں کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن وہ میرے لیے اور میرے دل کے بہت قریب ہے, کہ اگر جب میں خود کو خدا کا ماننے والا کہتا ہوں, تو میرے پاس سب سے اچھی چیز, سب سے دلی چیز دینے کے لیے آپ دونوں کے لیے دعا ہے. تو یہ میں جانتا ہوں, میرا خدا جانتا ہے کہ میں واقعی آپ کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ
پہلے تو آپ لوگ سیف رہیں کیونکہ انسانی جان سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات, میں, سید مزمل, ہزار لوگ, اگر میں یہ اجازت لے سکوں آپ سے کہ شاید ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ایک ڈسکورس ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں ہم بات کر سکیں. ہم سارے بس وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ شاید ہونا تو بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں, اس کے بہت سارے سیاسی اور مذہبی پرابلمز ہیں اس کے درمیان, لیکن خدا کرے اور آپ اس کا ذریعہ بنے کہ شاید کبھی ہم کھل کر, جس طرح میں نے آپ سے بات کر لی, باقی لوگ بھی اسی طرح بات کریں اور باعزت طریقے سے اپنے ڈفرینسز کو رکھتے ہوئے اس کو ایک اچھے نوٹ پہ ختم کریں, تاکہ ہم آئینے میں تو خود کو دیکھ سکیں نا کہ اتنے مہذب تو ہیں یار کہ اختلاف برداشت کر سکتے ہیں. بس یہی کہ میرے لیے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, تو خدا آپ دونوں کو خوش رکھے, آپ کو بہت خوشیاں دکھائے, اور پلیز ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہیے. اور بس, اور آپ دونوں کی محبت کا بہت شکریہ کہ جب بھی میں زحمت آپ کو دیتا ہوں تو آپ فوراً آ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. یہ بہت آپ کے شکریہ آپ کا عباس, آپ کے کائنڈ ورڈز کا. اس سے عباس یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اگر جو ہمیں پتہ ہے آپ دعا جو دے رہے ہیں, اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں دعاؤں وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہمیں اس کا لالچ ہوتا, لیکن یہ آپ کا خلوص ہے. جو آپ نے کہا کہ بڑی عزت سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں, وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا خلوص ہے. یہ انسانی ایک یہ انسانی جبلت کا حصہ ہے کہ جو بندہ پیار سے بات کرتا ہے اس کو پیار سے ہی جواب ملتا ہے, اور جب تلخیوں کو کم کیا جاتا ہے تو تلخیاں کم ہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہمبل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ شو کرتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ چاہے آپ کا بلیف کوئی بھی ہو, یو کین. ابھی دیکھیں جو یوکرین اور رشیا میں ہونے والا, ڈپلومیٹک لیول پہ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے کوئی نا آپس میں کوئی نہیں, لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کے اوپر نیوکلیر بم چلانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. سو اٹس آل پارٹ آف اے ڈسکورس. آپ کی ہمت کا ہم بھی بڑے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. مجھے اس ویڈیو سے نکلنا نہیں آتا, آپ کو ہی نکالنا پڑے گا. ہاں, ہم آپ کو نکال دیں گے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے عباس, بہت شکریہ. بہت شکریہ عباس, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.